یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی خوبصورت آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور تفسیر قرآن صراط الجنان سے چند مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہم نے سلیکٹ کی ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 19۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر قرآن کے چند مدنی پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ترجمہ قرآن۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ کرہن تک نازل ہوا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھی تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے اور نہ انہیں طلاق دیتے تھے، بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر میں ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کی تمام میراث یہ لیں۔ ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ یہ یہاں سے لے کر آخر تک نازل ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، بعض لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے کہ نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی۔ اس کو منع فرمایا گیا، غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے تھے۔ تمام ظالم خاوندوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا آخری جز وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ سے لے کر آخر تک کا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت کی جو تفسیر ہم نے سنی ہے اس کے تحت موجودہ ہمارے معاشرے کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، ذرا اس پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا۔ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر فرعون بنے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانا ہے، کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں
نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یہ صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو اور بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ مثبت ذہنی سوچ کے فوائد، پازیٹیو تھنکنگ کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کام یا کسی چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو۔ مثلا کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اسی سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں، اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرے گی۔ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یوں ہی کسی آدمی کو ادارے میں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے۔ اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں ہے لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دے گا، اور ایسی جگہ پر فوائد پر نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ 2 مثالیں عرض کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ صرف مثبت ذہنی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی مثبت ذہنی سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں کے بجائے نعمتوں کو اپنے سامنے رکھے، یعنی آدمی اگر ایک تکلیف میں ہے تو اسی وقت وہ لاکھوں نعمتوں اور سینکڑوں کامیابیوں میں بھی ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی یاد تو اپنا وظیفہ بنا لے اور خوشی اور کامیابی کو بھولے سے بھی نہ سوچے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی۔ نافرمان بیوی کا ہونا اور اس پر اصلاح کا مثبت طریقہ نہ آنا بھی گھر کے امن کو سبوتاژ کرنے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے، جس کے سد باب کے لیے قرآن پاک نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 34، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بڑے احسن پیرائے میں بیان فرمایا گیا۔ آئیے اب سنتے ہیں نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربے لگا دے۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے یہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھوسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے ہیں اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام و ناجائز گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت ہے۔ پھر اگر اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو۔ بیوی جب اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گر گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آخر میں آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے چند فائدے سن لیجئے۔ نمبر 1، عورت پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے، بغیر تحقیق کے اسے برا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بد شکل بد خلق بیوی سے
اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے جس سے ماں باپ دین و دنیا میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جسے اچھی اولاد ملی اسے دونوں جہان کی خیر مل گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر قرآن کے مدنی پھول تو یہاں ختم ہوئے۔ اب اس آیت کے تحت جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اب اس پر عمل کرنے کی نیت کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ بات بات پر لڑائی جھگڑے کرنا، میاں بیوی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ محبت سے پیار سے ہی گھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ بات بات پر لڑائی کرنا، شوہر کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے اور زوجہ کو شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کوئی انسان کامل و مکمل نہیں ہے، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ کمیوں پر نہیں خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کریمہ کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا